بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے رمضان کے حوالے سے ہے کہ رمضان کب ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ ایک تحفہ دیا ہے نا، رمضان کا مہینہ، تو اس کی آمد ہے. سب سے پہلے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اتنے قریب کر دیے. یہ بہت اس کا فضل ہے نا. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال تھے رمضان کے روزے رکھ رہے تھے، آج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہم بلغنا رمضان کے اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس مہینے کے نہ صرف قریب کرے بلکہ اس سے گزارے، اس کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے بہت زیادہ رحمتوں کا، بہت زیادہ برکتوں کا مہینہ ہے. ایسی رحمت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو سال کے باقی 11 مہینے شاید مسجدوں میں نہیں جاتے یا نماز نہیں پڑھتے یا قرآن نہیں پڑھتے، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے اس طرف آتے ہیں. اور کیونکہ جو سرکش شیاطین ہمیں پتہ ہے، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ نیکی کی طرف ایک رغبت ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے نا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک ریلیف پیکج دیا جاتا ہے کہ نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے، عبادت کرنا آسان ہو جائے. اور واقعی یہ فیلنگز ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، ایک خاص برکت ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتہ ہے. جس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جنت کے دروازے کن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جو یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ سب کے لیے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں رمضان تو کافروں مشرکوں پر بھی آتا ہے، غیر مسلموں پر بھی آتا ہے، ملحدین پر بھی آتا ہے. وہ بھی سب یہی ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا، جو نام کے محض مسلمان ہیں برائے نام، ان کے لیے بھی آتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. ہمیں بیسیکلی نا یہ جاننے کی پھر کوشش کرنی ہے کہ وہ قاعدہ، وہ قانون کیا ہے، وہ شرائط کیا ہیں اس مہینے کے باعث رحمت ہونے کی اور باعث فضل ہونے کی. تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ملے جلے سے جذبات ہوتے ہیں، مکسڈ سی فیلنگز ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کب ہے، رمضان کب ہے. اور جیسے میں نے بھی یہ سوال کیا گروپ میں، اور اس کا ظاہر ہے ایک ظاہری جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. مختلف ڈیٹس ہم بتاتے ہیں کہ جی فلاں ٹینٹیٹیو ڈیٹس جو ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن آج اس کو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کب ہے. یعنی جیسا ہوتا ہے نا، ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے. تو ہم وہ باطنی مفہوم یا وہ جو ڈیپ ڈاؤن اس کو جا کے دیکھنے کے بعد جو اس کا جواب ہے نا، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا سنتے ہیں نا تو کچھ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک تھوڑا سا بوجھ سا لگ رہا ہے دل میں، یا مشکل لگ رہی ہوتی ہے کہ ہائے سحری میں اٹھنا اور ٹائم پہ کھانا، پھر سارا دن کچھ نہ کھانا، ہائے ہم جاب کیسے کریں گے، ساتھ بزنس کیسے کریں گے، یا گھر کے کام کیسے کریں گے، یا پڑھائی کیسے کریں گے. یہ اس طرح کی فیلنگس بھی
ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کو. پھر آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا ایک یہ بھی اس پہلو سے بھی اس کو دیکھیں کہ عموماً جب رمضان کی سوچ آتی ہے نا تو ایک جو ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کہہ رہی ہیں ہم نے جوڑ لی ہے ایک سوچ جو آتی ہے نا, کیونکہ ہم نے بچپن سے کانسیپٹ یہ دیکھا ہے نا کہ بس سحری میں اٹھنا ہے, سحری کھانی ہے اور سحری میں پراٹھے, دہی, قیمہ, انڈا اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر افطار میں کیا ہوگا, رول, سموسے, دہی بڑے, یہ سب کچھ ہوگا. اور صبح سحری کی, اس کے بعد ہم نے مغرب کا انتظار کیا, اس کے بعد افطار کیا. تو ہمارے لیے ایک نا یعنی یہ بنیادی سا ایک بس کانسیپٹ جو ہے نا رمضان کا, وہ یہی تک محدود ہے ہماری سوچ جو ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ کیا واقعی صرف یہی سوچ ہونی چاہیے رمضان کا نام ہمارے ذہن میں آنے کے ساتھ, یا کیا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے رمضان کا کہ اور یا ہماری تیاری بھی صرف یہی ہونی چاہیے. آپ موسٹلی دیکھیں نا گھروں میں جو رمضان کی تیاری کر لیں, رمضان کی تیاری کر لیں, اس میں کیا ہوتا ہے, گروسری کر لیں, ڈھیر سارے رول سموسے بنا کے فریز کر لیں, دہی بڑے بنا کے فریز کر لیں. ٹھیک ہے, کھانا پینا اپنی جگہ ہے, وہ بھی اگر اعتدال کے ساتھ ہے, بیلنس کے ساتھ ہے, تو وہ بھی ظاہر ساتھ ساتھ ہوگا. لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ کیا صرف یہی ہماری تیاری ہونی چاہیے, کیا صرف ہمیں یہی سوچ آنی چاہیے رمضان کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا جب کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں یا آپ کے گھر اگر کوئی آ رہا ہے, کوئی مہمان آ رہا ہے, تو اگر آپ اچھی طرح سے پریپیئرڈ ہوں گے, فرض کریں کسی نے آپ کے گھر آنا ہے, کوئی اچانک سے آ جائے گا, تو اس میں ظاہر آپ کے لیے اتنی کمفرٹ نہیں ہوگی. اسی طرح آپ خود بھی کہیں جا رہے ہیں, تو اگر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوگی تو آپ وہاں جانا آپ کے لیے مشکل ہوگا, یا اس کے صحیح فائدہ آپ اس کا نہیں اٹھا سکیں گے نا. تو رمضان بھی جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا ہمارا ایک تربیتی کورس ہوتا ہے, کیونکہ سالانہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک تربیتی کورس ہوتا ہے, ایک اینول ٹریننگ ہماری کرائی جاتی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا ڈاکٹرز, انجینئرز وغیرہ ریفریشر کورس کرتے ہیں, یا کسی بھی شعبے کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نا اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور کورسز کرتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ جو مہینہ ہے نا یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ایک سالانہ. ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی آپ کوئی کورس کر رہے ہیں, فرض کریں کوئی بھی کورس کر رہے ہیں نا, جب تک آپ پوری تیاری سے اس کو جوائن نہیں کریں گے, اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس کی وہ جو پری ریکویزٹس, جو اس کی کنڈیشنز ہیں, جو اس کی شرائط ہیں, جب تک آپ ان کو پورا نہیں کریں گے تب تک آپ کو سرٹیفکیٹ تو نہیں ملے گا اس کورس کو پاس کرنے کا. اب دیکھیں ہم ڈرائیونگ کورسز وغیرہ فرض کریں, اگر کوئی کر رہا ہے, کوئی ڈرائیونگ کا کورس کر رہا ہے, تو اس کو وہ فائنل جس کو جی لائسنس یہاں پہ کہتے ہیں, وہ تب تک نہیں مل جاتا جب تک وہ اس تمام ریکوائرمنٹس کو, تمام شرائط کو پورا نہیں کر لیتا, وہ ٹیسٹ نہیں دے لیتا, اور وہ ساری چیزیں سیکھ نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو ایک ہمارے لیے ایک سالانہ تربیتی کورس ہمیں رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا جاتا ہے, اس میں بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہمیں تب ملے گا جب ہم ساری ریکوائرمنٹس کو, ساری کنڈیشنز کو یا شرائط کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ محض کھانا پینا چھوڑ دینا تو بس ایک علامت ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس کی ضرورت تو نہیں ہے. جس طرح ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے جھوٹ, بےہودہ مال, بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. استغفر اللہ. اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ بعض روزے داروں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بعض روزے داروں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزے دار ہی ہوتے ہیں, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور لیکن یہ کہ ان کو وہ روزے کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا, وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ثمرات یا وہ کامیابی ملتی ہی نہیں ہے جو کہ اس سے ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کو مقصد کا ہی نہیں پتا ہوتا, ان کو غرض و غایت ہی نہیں پتا ہوتی, انہوں نے کبھی اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا ہوتا یا سوچا نہیں ہوتا کہ آخر
میں جو یہ روزہ رکھ رہا ہوں یا میں ایک جو یہ پریکٹس کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو پہلے سامنے رکھتے ہیں. آپ نے سنی ہوں گی یہ احادیث، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له من تقدم من ذنبه. باقی الفاظ وہی ہیں کہ جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے گئے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له من تقدم من ذنبه. باقی الفاظ وہی ہیں، وہ لیلۃ القدر کے قیام کے حوالے سے ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ. اب دیکھیں اس میں گناہوں کو بخشنے کی خوشخبری تو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے حوالے سے، لیکن ان تینوں احادیث میں بنیادی شرائط کیا بتائی جا رہی ہیں، ذرا ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان اور احتساب، یعنی ایمان ہونا چاہیے اور پھر احتساب ہونا چاہیے. اب ایمان والے تو ہم سبھی ہیں، ہم کہیں کہ ہم تو سبھی ایمان رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو پھر اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا ایمان تو نہیں ہے نا. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح. اس زبان سے اقرار ہوگا، لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد دل بھی اس کی تصدیق کرے، اور پھر عمل جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت بنے. یعنی محض ایمان کا دعوے دار ہونا کافی نہیں ہے، زبانی دعویٰ کرنا، جب تک کہ دل بھی جو ہے وہ زبان کا حامی نہ ہو، اور پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ جب تک مہر نہ لگا دیں اس پر. یہ سب کچھ ہوگا تو ایمان ہوگا نا، ورنہ تو وہ ایک کھوکھلا تنا ہے جو کہ بیکار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. تو اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے، کچھ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے اوپر قابو بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نا کہ ایک زمین کو تیار کریں جس کے اندر جب بیج بویا جائے تو وہ برابر تو ہو نا، وہ زمین ویسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی نا ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ایمان کی ڈیفینیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسا آج کل یہ آپ نے سنا ہوگا نا، بڑا کامنلی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم مسلمان تو ہیں بٹ وی آر ناٹ پریکٹسنگ مسلم. ہم پریکٹس نہیں کرتے لیکن ہم مسلمان ہیں. یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے مسلمان ہونے کی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے؟ ایمان تو نام ہی عمل کا ہے. محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا یا محض مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، یہ تو انسان کے ایمان کا دعویٰ نہیں ہو سکتا نا. یہ تو انسان کو ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. ایمان تو نام ہی پریکٹس کا ہے. جیسا بعض مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم تو لبرلز ہیں نا، ہم لبرلز ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی ڈیفینیشن درست کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان کا تو مطلب ہی ہے غلام ہونا، سلامہ، اپنی ول کو سبمٹ کر دینا اللہ تعالیٰ کے غلام ہو جانا. یعنی غلام جو ہوتا ہے اس کی تو اپنی کوئی ول ہوتی نہیں، اس کو تو کوئی آزادی نہیں ہوتی، اس کو تو جو اس کا مالک کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے. تو ایک مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کی اپنی ول نہیں ہوتی، اس نے اپنی ول سبمٹ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی کرنا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جانا ہے. تب وہ مسلمان کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے، تب وہ ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. کہ زبان سے اقرار کیا تو کیا، لیکن اس کے بعد ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی. وہ باقی جو ریکوزٹس ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں نا، عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے حکم کا پابند ہونا پڑتا ہے. اور جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ اس پابندی کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے فائدے کو بھی سمجھتا ہے کہ اگر میرے پہ یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو میرے فائدے کے لیے لگائی جا رہی ہیں، اس میں میرا نقصان نہیں ہے. تو لبرلز تو کسی طرح سے ڈیفینیشن میں فٹ ہی نہیں ہوتا ایک خاص مومن کی یا مسلم کی. یہ جو ہے نا ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. تو ایک تو سب سے پہلی بات تھی ایمان، کہ ہمیں جو ہے نا اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ ایمان جو ہے نا مطلب خالص ایمان، ہر طرح کی شرک
ہر طرح کے شرک سے پاک اور ہر طرح کے شک و شبے سے پاک، مضبوط خالص ایمان، اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل، مکمل اعتماد، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے نا چیک کرنے کی ضرورت. دوسری چیز جو اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے نا، جو ایک دوسری کنڈیشن ہے، وہ ہے احتساب. یعنی اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. جو ہمارا ایک فیوریٹ مشورہ ہے نا کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، پہلے اپنا محاسبہ کریں. ہمیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ میں کون کون سے کام ایسے کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے اور مجھے پتا بھی ہے. ٹھیک ہے، نفس انسان کو لے جاتا ہے نا، جانتے بوجھتے بھی ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں پھر آنیسٹی سے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنی ہر چیز پہ نظر کرنی ہے. اپنی گفتگو، بات چیت، لباس، پہننا اوڑھنا، یہ ساری چیزیں بھی. پھر اس کے علاوہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ ساری چیزیں بھی. پھر لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کی تفصیلات بھی، سب میں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور جہاں جہاں ہمیں خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ روزہ جو ہے وہ محض زبان کا ذائقہ یا اس کا تعلق محض حلق یا معدے سے نہیں ہوتا. جب روزہ رکھے نا تو وہ پھر ہر چیز کا روزہ ہوگا. آنکھ کا بھی، کان کا بھی، زبان کا بھی، حتیٰ کہ دل کا بھی، نیتوں کا بھی، سوچوں کا بھی. ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے ہمیں. یعنی اس طریقے سے اپنا احتساب کرنا ہے کہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اس میں ہم پھر غلط بیانی بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل، جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ گئے ہیں کچھ شاپنگ کر کے آئے ہیں، چیزیں لے کر آئے ہیں، لیٹ سپوز کپڑے لیے ہیں، کچھ بھی لیے ہیں، کسی نے پوچھا، آپ نے اس کی قیمت جو ہے وہ غلط بتا دی، بڑھا کے بتا دی. دس از جسٹ اے ویری اسمال ایگزامپل، چونکہ یہ یوزلی ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں اس ایگزامپل کو دے رہی ہوں، ورنہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یا آپ کہیں بیٹھے ہیں، دو چار لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے تو کسی کی غیبت شروع کر دی، کسی کی برائی شروع کر دی، اور احساس ہی نہیں ہوتا اندر سے، کیونکہ سارا سال وہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو احساس ہی ختم ہو گیا تھا. تو بیسیکلی اگر سارا سال وہ کرتے رہے اور اس مہینے میں بھی وہی کرتے رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس کورس کو کرنے کا، پھر تو کچھ سیکھا ہی نہیں، پھر تو یہ رحمت نہیں بنے گا مہینہ. ٹھیک ہے نا. یا دل میں حسد لیے ہوئے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، دل میں بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، یا اگلے کو نیچا دکھانے کی ایک کوئی ذہن میں سوچ ہے، یا دوسروں کے اوپر کوئی اپنا روب بٹھانے کی یا خود نمائی کی کوئی سوچ ہے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی حوالے سے. افطار کے حوالے سے دیکھنے، جیسا ہمارے عموماً افطار وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یوزلی جو ایک ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹرینڈ سا ہی بن گیا ہوتا ہے نا، تو اس میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے کرنے کی یا شو آف کرنے کی ایک وہ نمائش والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اسراف وغیرہ. تو ابھی ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو احتساب کی بات ہو رہی تھی نا، کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ روزہ جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا پینا چھوڑا، وہ روزہ فاقہ کشی تو نہیں ہے نا، یہ تو نفس کشی کا نام ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگانی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو روکنا سیکھیں ان تمام کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جو ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، جو ممنوعات میں آتی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس روزے میں جب ایسے کاموں سے بھی بچتے ہیں نا جو کہ ویسے حلال ہے، کھانا پینا ویسے تو حلال ہے، یا ازدواجی تعلق ویسے بھی حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم رک رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی ہمیں ایک ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے عام حالات میں پھر ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے. تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے بیسیکلی. تو پھر ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے نا
کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کریں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے اوپر نظر رکھتے ہوئے، دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں، اپنے آپ کو پہلے اس قابل بنائیں کہ ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں نا. تو اپنی ہر چیز کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ بات چیت کیسی ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، اور بالخصوص جس طرح کے ہدف ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں نا، یا جو ہمارے سامنے کمزور لوگ ہیں کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملازمین ہیں، چاہے وہ ہمارے کام کاروبار میں کوئی ہمارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً انہی کے ساتھ رویہ برا ہو جاتا ہے نا انسانوں کا. تو اس پہ اپنی نظر کریں، اپنے آپ کو ہم چیک کریں، اور پھر اپنے آپ کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے احتساب. اور اس کے ساتھ احتساب میں پھر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ہماری کوششیں کیا ہیں، یعنی ہماری کوششوں میں کیا کوئی آخرت سنوارنے کی بھی کوشش ہے، یا ساری کوششیں صرف دنیا ہی کے لیے ہیں. پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ دنیا کے لیے ہماری دوڑیں کتنی ہیں اور آخرت کے لیے ہماری دوڑیں کتنی ہیں. یہ بھی احتساب کا ایک پہلو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنی دعائیں دنیا کے حوالے سے مانگتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں کتنی مانگتے ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں، اس سے ہم خود کو چیک کریں. کیا ہم نے ان کے لیے بھی صرف دنیا کی کامیابیوں کو ہی مد نظر رکھا ہوا ہے، یا ہم ان کے لیے آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں؟ لیکن محض چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہتے تو سارے ہی ہیں نا. اس کے لیے ہماری ایفرٹ کتنی ہے، ہماری اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کتنی ہے، ہماری اولاد کی آخرت کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کتنی ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہر لحاظ سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنی آخرت کی فکر ہے، آخرت کے خسارے کا خوف کتنا زیادہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی بنیادی کنڈیشنز ہیں اس ماہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے، کہ یہ ایمان اور احتساب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو رمضان کے اصل ثمرات اور اصل برکات ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب یہ تو بنیادی شرائط تھی. اب مقاصد کیا ہے، غرض و غائد کیا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رمضان کے روزوں کے حوالے سے، ابھی آپ نے آیت سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب تک تو یہ میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہی ہوگی. ہر دفعہ اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ایک بہت اہم چیز ہے نا، اس کو ذرا آپ غور کریں کہ ایڈریس کن کو کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی یا ایھا الناس نہیں کہا گیا. تو گویا یہ روزوں کا تحفہ جو ہے، یا یہ رمضان کا تحفہ جو ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. میں نے کہا نا کہ ایمان بنیادی شرط ہے، ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا، اسی لیے پہلے اس کو میں نے ڈسکس کیا کہ جو بنیادی شرائط ہیں. تو ایمان والوں کو کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک تو اسی پہ ہمیں ذرا الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ ایمان کی صحیح ڈیفینیشن ہے، یا بس ہم محض نام کے ہی ایمان والے ہیں. پھر اس میں یہ جو دوسری بات ہے، کتب علیکم، لکھ دیے گئے ہیں تم پہ، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں. جیسا بات کی آیت میں یہ بھی آتا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ،
کہ تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو یعنی ان سے روزوں کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے نا. تو کوئی اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا. ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں یہ روزے. اور پھر آپ دیکھیے روزوں کے لیے جو ورڈ آیا ہے الصیام آیا ہے جو کہ صوم کی جمع ہے، صاد واو اور میم. صوم جو ہے نا اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. تو روزے میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں اور جو ایک ازدواجی تعلق ہے اس سے بھی خود کو روکتے ہیں. لیکن جس طرح بھی یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا مطلب محض کھانا پینے سے خود کو روکنا یا محض اس تعلق سے خود کو روکنا نہیں ہوتا، اس میں اور بہت سی چیزوں سے خود کو روکنا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ صوم کا مطلب آیا ہے نا، تو میں ساتھ ہی جو رمضان ہے اس کا مطلب بھی ذرا بتا دیتی ہوں. پتا ہوگا آپ لوگوں کو، تو چلیں ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے کیونکہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کو پتا تو ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے نسیان سب میں ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ہی ہے بھول جانا. تو انسان بھول جاتا ہے تو یاد کر لیتے ہیں دوبارہ سے، یا اگر کسی کو نہیں پتا تو ان کو بھی پتا چل جائے. تو رمضان جو ہے نا یہ رام میم اور داد رامدا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ سخت گرمی، تپش یا گرمی کی شدت یا پیاس کی شدت کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ہیٹ سٹروک کے لیے بھی آتا ہے. رمدا کا مطلب ہوتا ہے وہ جھلس گیا، اس معنوں میں آتا ہے. اور اردن رمدا کی یعنی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ شدید گرم ہو جائے. تو اس میں نا چونکہ یہ فولان کے وزن پہ نا رمادان، تو شدت کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ گرمی یا شدت اس معنوں میں. اس کے لیے بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ روزے دار بھوک پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں چونکہ گناہ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ فرض کیے گئے تھے روزے تو جس ماہ میں آئے تھے اس ماہ میں بہت زیادہ گرمی تھی، بہت موسم ایسا تھا شدت کی گرمی والا، تو اس لیے پھر اس کو رمضان کہا گیا. واللہ تعالی عالم. بہرحال یہ اس کے بارے میں مطلب اس کا یہی ہے رمضان کا. ٹھیک ہے. تو سخت گرمی، سخت پیاس، شدت، تپش، ہیٹ سٹروک، ان معنوں میں یہ آتا ہے. اچھا، پھر آپ دوبارہ سے ذرا آیت کو دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام صوم کی جمع. یہاں تک ہم نے دیکھا. آگے دیکھیں کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ نہیں سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی بہت ظلم ہو گیا، بڑی سختی ہو گئی. یہ پہلے لوگوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. اور پھر آگے دیکھیں اس کی غرض و غایت کیا بتائی جا رہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. اب تقوی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے بچنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، خوف کے معنوں میں بھی آتا ہے. بچنا کن چیزوں سے بچنا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، غلط کام ہیں، گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان مول لیتا ہے، ان تمام کاموں سے بچنا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ خوف کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف رکھنا کہ کوئی ایسا کام نہ میں کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے. تو یہ اور اس کے ساتھ نا اس میں پھر ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کام کرنے سے میں رہ نہ جاؤں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. تو تقویٰ جو ہے نا یہ بچنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اور اس کے علاوہ اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا. اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں تو اس میں یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو روزہ رکھ کے جب انسان یہ کھانا پینا، آپس کے تعلقات، ان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے تو اصل میں ایک طرح کی اس کو طاقت ملتی ہے، اس طرح ایک طرح کی اس کو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس نے پھر حرام سے تو بدرجہ اولا اپنے آپ کو روکنا ہے اور اس سے بچنا ہے. اور پھر یہ کہ آخرت میں آگ سے بھی بچنا ہے، آگ سے بھی خود کو دور کرنا ہے، آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو غرض و غایت ہمیں پتہ چلی تقویٰ. لیکن
تقوی کے حصول کے لیے پھر وہی بات ضروری ہے نا کہ روزے میں محض پھر وہ کھانے پینے سے ہی رکنے کی چیز نہیں ہونی چاہیے، پھر اس میں جو دیگر ایلیمنٹ جو بھی ہم نے دیکھے کہ آنکھ کا، زبان کا، دماغ کا، دل کا، ہر چیز کا روزہ ہوگا تو یہ تقوی کا حصول ہوگا. یعنی منفی سوچیں بھی ذہن میں نہ لائیں، برے خیالات بھی نہ لائیں، اور پھر جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، بلا وجہ لڑائی جھگڑا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اتنے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپس میں مل تو رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے، لیکن دل میں بغض ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی حسد اتنا زیادہ ہے. اب سوچیں نا اگر دلوں میں یہ بیماری ہے تو کیا فائدہ ہوگا روزے کا، اور کیسے پھر تقوی کا حصول ہوگا؟ اگر اس طریقے سے انسان عمل کر رہا ہے تو اس کا تو مطلب یہ اللہ کا خوف تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنی ہے نا. یعنی جس طرح وہی بات کہ ہمارے اندر بیماریوں سے بچانے کا امیون سسٹم ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے لیے ایک اسپرچل امیون سسٹم ہوتا ہے نا، اس کی گروتھ کے لیے یہ روزے کی جو ٹریننگ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. ایک تربیت ہے ہماری اسپرچل امیون سسٹم کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر ایک شعوری کوشش چاہیے، یعنی اس کے لیے ہمیں وہ سوچ بھی چاہیے، اور پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ پریکٹیکل اس کی ایک ایفرٹ بھی ہونی چاہیے. یعنی اپنا احتساب ہونا چاہیے. جس طرح امام جوزی رحم اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ روزے کے 3 درجے انہوں نے بتائے ہیں. ایک تو عام روزہ جو کھانے پینے کا ہوتا ہے، اور محض یہ جو یعنی اپنے آپ کو تعلق سے یا شہوت سے روکنا. اور ایک وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ہوتا ہے خاص روزہ، نظر، زبان، ہاتھ، کان، دل، اعضاء کو گناہ سے بچانا. اور ایک تیسرا ہوتا ہے خاص الخاص روزہ، کہ دل کو برے خیالات تک سے بھی بچانا، ایسی سوچوں سے بھی بچانا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اور دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیے ہوئے تمام کاموں سے انسان رک جائے. تو ہمیں نا اس کو سن لینے کے بعد تھوڑا سا رک کے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم چیک کریں کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس لیول کا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کس لیول کا ہے، اور ہمیں اس کو پھر آگے کس لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے. یہی ہے نا، تبھی احتساب ہوگا نا صحیح طریقے سے. تو اور تبھی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملیں گی. تو اب ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی رمضان جو ہے وہ رمضان سے اصل فائدہ جو ہے وہ کون اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ جب رحمتوں کی بات آئی تو سب سے زیادہ تو آپ اگر دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، یہ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی ہدایت کے لیے اپنا جو کلام نازل کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت، کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یعنی آپ کہہ لیں کہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ، اور پھر اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا قرآن مجید، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور رمضان اور قرآن پاک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو عموماً لوگ نہیں سمجھتے. وہ بس ایک ریچول کے طور پہ وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی ہم نے قرآن اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تھوڑا ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں گے کہ ایکچوئل کیا مطلب ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں جو سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 185 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ٹھیک ہے، لمبی آیت ہے. آپ اس کی آیت کے اگر اینڈ پہ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے والی نشانیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کی فرضیت بیان کی گئی کہ جو اس مہینے میں حاضر رہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، اور پھر اس میں آگے مریض اور مسافر کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی بتائے گئے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم اس کے عدد پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، شاید کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. تو یہ اینڈ پہ جو شکر گزاری والی بات آ رہی ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ایسا ایک نقطہ ہے جو کہ عموماً لوگوں کو یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا یا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ یا یہ روزے جو ہے نا، یہ صرف عبادت اور تقوی کا حصول نہیں ہے، یہ قرآن پاک جیسی اتنی عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قرآن پاک، جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، سورۃ دخان میں بھی آتا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم خبردار کرنے والے تھے. اور وہ پھر مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، جس کے بارے میں پوری ایک سورت علیحدہ سے نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خاص فضل، خاص انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا خزانہ جو ہے ہدایت کا، علم کا، یہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جس کے ہم ڈھیر لگا رہے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگ بھاگ کے ان کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے نا، اس نعمت کے اعتراف کے شکر کا ایک یہ ذریعہ ہے. اب یہ کیسے ہے، کیا اس کی مطلب سمجھ نہیں اس کو اگر آ رہی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اعتراف کی بہترین صورت یہ ہے کہ انسان اس کا عملی اظہار بھی کرے. ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے شکر شکر کرتے رہنا، وہ تو ٹھیک ہے، زبان پہ بھی شکر ہونا چاہیے، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر کے جذبات ہونے چاہیے، لیکن اس کا کوئی عملی اظہار بھی ہونا چاہیے نا، تب اس نعمت کا انسان صحیح حق ادا کرتا ہے، صحیح معنوں میں اس کا شکر گزار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت کلام اتارا ہے، اس کو اتارنے کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے یہ نعمت ہمیں دی گئی ہے؟ وہ مقصد تھا انسان کی ہدایت، کہ انسان ہدایت کا راستہ جان لے، اس پر چلے، تاکہ وہ پھر اللہ کی رضا پالے، تاکہ وہ آخرت کی کامیابی پالے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مقصد ہے قرآن پاک کے نزول کا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ظاہر ہے انسان کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، راستہ اتنا آسان نہیں ہے. انسان کو اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، عاجزی دکھانی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، استقامت دکھانی پڑتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی رضا کو اہمیت دینی ہے، اپنے نفس کو نیچے کرنا ہے، یا لوگوں کے ڈر کو ختم کرنا ہے، اللہ کے خوف کو اوپر کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے جو ٹریننگ چاہیے نا، وہ بہترین ٹریننگ جو ہے وہ یہ روزہ ہے. یعنی روزہ جو ہے نا، وہ قرآن پاک پہ عمل کرنے کی بہترین ٹریننگ ہے، بہترین تربیت ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں. جب عمل کریں گے تو پھر صحیح طریقے سے اس نعمت کا شکر ہوگا، اس کے شکر کا اعتراف ہوگا. یہ ہے قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا تعلق. لیکن بات وہ یہ نا کہ ہم اس قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں گے تو شکر ادا کریں گے نا. اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے اس قرآن مجید سے ہمارا کوئی علمی تعلق ہونا چاہیے، کوئی واقفیت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سمجھ کے بھی پڑھیں. عموماً یہی ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں کہ
وہ بس ایک یعنی عربی پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے سپارے پڑھ لیے، ہم نے اتنے سپارے، ٹھیک ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید صرف برکتیں سمیٹنے کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، تو ہمیں ہدایت بھی تو حاصل کرنی ہے نا، ہدایت حاصل کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، تو ہی ہم اصل معنوں میں اس نعمت کا شکر ادا کریں گے نا۔ اور آپ لوگوں میں سے جو سب اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، جس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اس کی صحیح برکتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہر رمضان میں ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بخاری کی حدیث کا مفہوم جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن پاک کا جتنا بھی نازل شدہ حصہ ہوتا تھا وہ سناتے تھے، اور پھر وفات سے پہلے جو آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارا، اس میں آپ نے 2 بار سنایا۔ اسی لیے یہ جو دورہ قرآن وغیرہ ہم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے طور پہ ہم جو بھی تعلق کر سکتے ہیں قرآن پاک سے، تعلق بلکہ مضبوط کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان حدیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پھر ضروری ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر قرآن پاک کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہی ہمارا نہیں ہے، تو پہلے تو اس تعلق کو جوڑیں، یعنی وہ علمی تعلق جو ہے، سمجھ کا، فہم کا تعلق، اور اگر وہ تعلق ہے الحمدللہ تو پھر اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ کیسے کریں؟ ظاہر اس میں ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی ضرورت ہے، تو ویسے بھی اس کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کا جتنا اہتمام ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی تدبر قرآن جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا، کیونکہ یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے نا۔ یعنی کوئی بات ہے کہ صرف برکتیں نہیں لینی، ہدایت بھی لینی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کچھ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے اپنے لیے کوئی چیز، کوئی ایسا ہدف رکھیں کہ اس رمضان میں نے جو اتنا سا کام ضرور کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، کوئی صورت یاد کرنی ہے، کوئی پورشن یاد کرنا ہے، اتنا سا اپنے لیے جو ہے نا ایک ٹارگٹ ضرور بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ یعنی وہی بات ہے نا کہ ایک اپنے آپ کو پریپیئرڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کچھ تیاری کچھ ذہن میں لے آئیں کہ میں نے یہ جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے تھوڑا ایکسٹرا ضرور کرنا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ روز سب پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ظاہر ہے ہم ایک اسپیشل مہینے میں جا رہے ہیں، ایک اسپیشل کورس کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا نا، کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی ابھی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کریں قرآن پاک میں۔ بہرحال ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ اللہ نے اس ماہ کا روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا سیکھیں کہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس مہینے کے نا 2 پروگرامز بتائے گئے ہیں اس حدیث میں۔ ایک جو ہے وہ دن سے متعلق ہے، روزہ رکھنا، اور دوسرا پروگرام جو ہے وہ رات سے متعلق ہے، قیام اللیل، ٹھیک ہے؟ اور دن کا جو پروگرام ہے روزہ، وہ فرض کیا گیا ہے۔ رات کا جو پروگرام ہے قیام اللیل، وہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہر رات میں ہی قیام اللیل بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، جیسا سورۃ سجدہ میں آتا تھا تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یعنی ان کے پہلو جو ہیں وہ راتوں کو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ خوف سے اور طمع سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں،
پکارتے ہیں اللہ کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ویسے تو کسی بھی رات میں قیام اللیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایک فضیلت والا کام ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں اس کی فضیلت یا اس کی اہمیت یا اس کا ثواب جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہ حدیث وہ جو پڑھ کے سنا دی تھی، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اس میں پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی آتا ہے. شرائط اس میں بھی وہی ہیں، ایمان اور احتساب کی، گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ساتھ شرائط پوری ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ایک یعنی ایک اہتمام ہونا چاہیے اس مہینے میں کہ قیام اللیل کا، رات میں جو ہے ایکسٹرا نوافل پڑھنے کا. اور چونکہ ابھی بات ہم نے جب کی دیکھا کہ قرآن مجید کا بہت زیادہ تعلق ہے رمضان میں، تو ان نوافل میں جو ہے نا تلاوت قرآن مجید کریں، ہاتھ میں پکڑ لیں نوافل میں. ٹھیک ہے نا، اور پھر جو اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا طریقہ کار تھا اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. پھر اس میں یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ قیام اللیل، تہجد، تراویح یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی تھیں، ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ ایک ہمارے یہاں اس قسم کے بھی جھگڑے بہت چل پڑتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی تھی اور آپ نے منع کیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ریزن بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دن کا پروگرام روزہ فرض ہے، قیام اللیل کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور چلیں عام دنوں میں اگر کوئی نہیں بھی کر پاتا تو اس مہینے میں تو کم از کم قیام اللیل کا بندوبست ضرور کریں. دیکھیں انسان کی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا یہ باجماعت پڑھنے کا طریقہ جو کہ آج بھی رائج ہے تراویح کی صورت میں، انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ ہی نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو زیادہ فضیلت ہے وہ دیر سے رات میں سو کر اٹھ کر جو نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یہ تو امت کی آسانی کے لیے یہ کیا گیا نا کہ عشاء کے ساتھ ہی کروا دیتے ہیں، اور اس میں یہ وہ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، اور اس میں ظاہر ہے سب کو فائدہ بھی رہتا ہے. اور ایک وہی بات کہ جو نہیں بھی جا رہے ہوتے وہ بھی اہتمام سے جاتے ہیں، اور پھر ایک پورا دورہ قرآن بھی ان کا ہو جاتا ہے. اچھا، تو پھر اس میں یہ کہ قیام اللیل ویسے تو تھرو آؤٹ دا رمضان ہی ہو، لیکن آخری اشرا جو ہے نا اس کے لیے زیادہ اہتمام کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سورۃ القدر، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، سب کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک رات ایسی ہے، اور اس رات کی اہمیت اسی لیے بہت زیادہ ہے لیلۃ القدر کی کہ اس میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا. کیسے نازل کیا گیا تھا؟ اب ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عمر کے عرصے میں نازل ہوتا رہا تھا، تو اصل میں یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ میں تھا نا، وہاں سے یہ یکبارگی اس مبارک رات میں اتار کر آسمانی دنیا پر فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے پھر وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر بطور وحی یہ نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ پہلی وحی جو آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں، وہ بھی اسی رات میں آئی تھی. تو اس لیے اس رات کی اہمیت بہت زیادہ بتائی گئی ہے. جس طرح سورۃ القدر میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو آپ سوچیں نا، 1000 مہینوں سے بہتر وہ ایک رات ہے. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. زمین پہ جو کنکریاں ہیں نا ان سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو سوچیں کہ کتنی زیادہ اہم رات ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اس رات سے صرف جو بد نصیب بھی ہوتا ہے نا اسی کو محروم کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے نا ابھی سے دعا کریں
ایک تو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے دعا ہمیں ابھی سے کرنی ہے، اور ساتھ ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق بھی دے، اور ہمیں یعنی وہ رات جو ہے وہ ضرور ہمیں اس کا موقع ملے، رہ نہ جائے کہ کہیں ہم ان خسارہ پانے والے میں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس کے لیے دعا ابھی سے کریں، اور پھر ساتھ ظاہر ہے اپنی ایک ایفرٹ جو ہے وہ ہر رات ہونی چاہیے، جس میں ظاہر ہے طاق راتوں کے حوالے سے ہی ہے جو طاق راتیں ہیں، لیکن چونکہ آج کل ہمارے یہاں مسائل ہو گئے ہیں کہ اس دن چاند ہے تو اس دن چاند ہے، اور وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے آخری جتنے بھی 10 راتیں ان میں سارے ہی میں عبادت کریں، اور یہی سوچ کے کریں نا کہ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، بہت زیادہ تو ہے ہی نہیں، ہر سال بس یہ 29 یا 30 دن ہی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے بوجھ سمجھ کے یا مشکل سمجھ کے نہیں کرنا، اور ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ان سے ہم نے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہی ہے کہ مطلب کثرت سے نوافل قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا سیکھنا خود بھی کریں، اور اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ان کو بھی اس کی تربیت، ان کو بھی اس کی اہمیت بتائیں۔ اس میں یعنی بچوں کے حوالے سے بھی جو ہے نا، یعنی تھوڑی سی ایفرٹ ہماری ہونی چاہیے کہ ان کو بھی ہم اہمیت بتائیں اور ان کو بھی کچھ سکھائیں، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جب ہم خود عمل کریں گے نا، جب ہم خود پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گے، تو تبھی ہمارے بچے بھی اس کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے صحیح مسلم کی، کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں انسان کی بخشش کا بھی بہت زیادہ موقع دیا گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بخشش طلب کریں جب اس مہینے میں ہم عبادت کر رہے ہیں نا، دن میں بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی اپنے لیے بخشش طلب کریں، بلکہ جب بھی دعائیں مانگ رہے ہیں نا تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ آپ دیکھیں انبیاء کی جو دعائیں ہم دیکھتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اس میں، کہ تو پاک ہے یا اللہ، میں ہی گناہ گاروں میں سے ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو آتی ہے دعا بھی، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں پہلے، اس پہ ندامت کا احساس ہو اس انسان میں، یعنی ایک عاجزی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے نا، اور اس کے بعد اپنے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کریں، آخرت کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے نا سحر کا وقت جو ہے، یعنی صبح سحری کا، وہ استغفار کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، جس طرح سورۃ الذاریات میں آتا ہے نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ صبح سحر کے وقت جو ہے استغفار کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو سحری تیار کرتے وقت جو ہے نا، وہ خود بھی استغفار کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلائیں کہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ دیگر جو اذکار آپ کر سکتے ہیں کثرت سے کریں، کیونکہ ایک مومن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کو ویسے تو وہ یاد کرتا رہتا ہے۔ ہمیں یہی عادت ڈالنی چاہیے کہ ادر دن رمضان بھی ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن کوئی بات ہے نا کہ روزے میں چونکہ ایک عبادت کی طرف رغبت زیادہ ہوتی، کیونکہ ہر وقت ایک عبادت کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک نیکی کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، تو زیادہ انسان اس طرح مائل ہوتا ہے نا، تو اس لیے اور بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریلیف پیکج یہ دیا گیا، تو چونکہ ایزی ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پھر شعوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ مختلف اذکار ہیں، اب سب کو پتہ ہی ہے، ایک تو جیسا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت زیادہ ان کلمات کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ دونوں کلمات جو ہیں، اور بہت آسان ہے ان کلمات کو پڑھنا، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ میزان میں بہت بھاری ہے۔ اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان،
کہ یہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر دونوں ہی بہت ہلکے ہیں لیکن دونوں ہی میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک تو اس کو اپنا ڈیلی کا ورد بنائیں، ٹھیک ہے؟ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پھر درود ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ استغفار بار بار کریں، کیونکہ ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے، ساری زندگی غلطیاں کرتا رہتا ہے نا، تو ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، جس کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، شہر الغفران ہے یہ۔ تو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ سب بھی کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دعا کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے، یعنی اذکار اور استغفار کے ساتھ ساتھ دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے رمضان میں، کیونکہ رمضان میں جو ہے نا قبولیت کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، بالخصوص جو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سحر اور افطار کے اوقات میں جو ہے نا بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، واک کرتے، ڈرائیو کرتے، کچن میں کام کرتے ہوئے ہر وقت آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ہر وقت آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ استغفار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ کبھی وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو رو کر جو ہے نا اس طرح سے بھی دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ روز قیام اللیل جو ہے نا وہ بہترین وقت ہے دعاؤں کے لیے۔ تو اس نقطے کو بھی جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کریں، یہ بہت اہم مہینہ ہے دعاؤں کے لحاظ سے۔ اور اس میں پھر تھوڑا جس طرح، جب ایک تو یہ نا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ویسے تو ہر وقت ہی دعا کر سکتے، لیکن جو ایک اہتمام کے ساتھ جس طرح آپ بیٹھ کے اگر دعا کر رہے ہیں رات میں کسی وقت بھی، تو اس میں پھر جو دعا کے آداب ہیں ان کو بھی ہم ملحوظ سے خاطر رکھیں تھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام لے کے آپ ان کا ورد کریں، اور پھر درود بھی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر درود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر مسنون دعائیں اگر ہم یاد کریں کہ چاہے کسی بھی نبی کی دعا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے نا وہ دعائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اپنے دلوں کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، تو ان کے ساتھ پھر فائدہ نہیں ہے نا۔ یا فرض کریں آپ کے جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، دل کٹے پھٹے ہیں، تو ان کو پہلے سب سے پہلے جوڑیں، ورنہ سوچیں نا عبادتیں کس کام کی اگر رحمی رشتے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے وہی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو جوڑیں۔ رحمی رشتوں کی ناراضگی یا ان کو کاٹ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود کو محروم کر دینے والی بات ہے، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو یہ ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کریں، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ظاہر ہے سب سے زیادہ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی، تو ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا نا ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ آپ کہنے کہ ایک پلان آف ایکشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس رمضان میں کرنے کے کیا کیا کام ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ طریقہ نہیں کہ ہم صرف یہ اچھی اچھی باتیں سن لیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ چلو جی الحمدللہ رمضان آ رہا ہے اور ہم نے بڑا اچھی اچھی باتیں سن لی ہیں، لیکچر سن لیے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے لیے کوئی ایک پلان نہ بنا لیں کہ واقعی ہم نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں، آپ لوگ بے شک نوٹ کر لیں، اور ضروری نہیں کہ یہ سارا کچھ ہی آپ کریں، آپ ان میں سے کچھ بھی اگر اپنے ٹارگٹس بنا لیں نا اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی انف ہے۔ ویسے تو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے نیت کرنی ہے، ایک پختہ نیت، خالص نیت کہ میں نے اس رمضان میں کچھ بہتر کرنا ہے، پہلے سے اس رمضان کو میں نے پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نے کہا نا کوئی چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اپنے لیے رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ میں نے کچھ بڑھ کے کچھ ایکسٹرا ضرور کرنا ہے اس رمضان میں۔ اب پھر آپ سوچیں کہ کیا ایکسٹرا ہو سکتا ہے، مطلب یہ تو چلے ہم نے کہہ لیا اچھا جی کچھ ایکسٹرا کرنا ہے، تو اس کی اسی سے ایگزامپل لیں کہ دیکھیں نماز الحمدللہ سب پڑھتے ہیں نا، نماز کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی ایسے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نماز کا ترجمہ سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟
تبھی نماز بہتر ہوگی. پھر یہ کہ نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو عموماً ہم جلدیوں میں کر لیتے ہیں, دھیان نہیں دیتے نا. تو کوشش کریں کہ میں نے اپنے وضو کو بھی بہتر بنانا ہے, اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے. اور آپ رمضان میں یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لیں, اور نہ تو ہوتا ہے ہم 2-3 اس میں گزار لیتے ہیں, جو کر سکتے ہیں جن کے لیے آسانی. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت یہاں پہ سردی بھی بہت زیادہ ہے, اور اگر کوئی اور بھی ایج کے ساتھ یا کوئی کسی قسم کی بھی جو بھی پرابلم ہے تو اس کو ضرور ظاہر سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے. لیکن میں سے بتا رہی ہوں کہ جو صحت مند ہے, جو کر سکتے ہیں تو کوشش کر لیں. ایک ایکسٹرا چیز یہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ وضو کر کے نا تحیت الوضو کے نفل پڑھیں. آئی ایم شیور آپ سب کو پتہ ہے تحیت الوضو جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے. تو کوشش کر لیں کہ چلیں اس رمضان میں نا میں نے یہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے کہ جب وضو کیا ہے تو وضو اچھا سا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لیں تحیت الوضو کے, اور وہ آپ کی جو ہے نا ایک ایکسٹرا عبادت ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں تھوڑا سا اپنی ذرا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر دیں, اپنے لباس وغیرہ کو اچھا کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان غسل کر لیتے تھے یا خوشبو لگاتے تھے, اس طرح کا اہتمام کرتے تھے. تو ہم بھی تھوڑا سا کر لیں, ٹھیک ہے. ونس اگین اپنی جس کے لیے مشکل ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا عمر ہے زیادہ بزرگی, تو وہ اپنے آپ کو خواہ میں مشقت میں نہ ڈالے. اچھا, پھر یہ کہ اگر صرف نمازوں کے فرائض پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اب میں نے سنتیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں. اس پورے مہینے میں ایٹ لیسٹ کوشش کرنے کہ میں نے سنتیں ضرور پڑھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پھر عادت بھی پڑ جاتی ہے. اور اگر آپ فرائض و سنتیں دونوں پڑھتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ اب نوافل بھی پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ میں نے اب تہجد کا اہتمام کرنا ہے, کچھ ایکسٹرا کرنا ہے نا, تھوڑا سا اسپیشل, ٹھیک ہے. تراویح تو الحمدللہ سب پڑھتے ہی ہیں, اور عام حالات میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہی ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اب میں نے جو ہے نا وہ جو بھی ٹائم ہے آپ اس کو تھوڑا بڑھا لیں, کہ پہلے ہم اتنی دیر پڑھتے تھے اب میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لوں گا, جتنی بھی آپ کے لیے آسانی ہے. شور ظاہر بہت سی اور چیزیں بھی سب کام ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یا پھر آپ کوشش کریں کہ اشراق یا چاشت کے نوافل جو ہیں وہ پڑھنے کی عادت ڈال دیں, ان کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. سم تھنگ ایکسٹرا ہو جائے گا. آپ قرآن مجید جتنا روزانہ پڑھتے ہیں, اگر تو آپ روزانہ نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ صرف اس قرآن پاک کی جو کلاس آپ کی چل رہی ہوتی ہے نا, اس قرآن کے کورس تک محدود نہیں رہنا چاہیے. آپ کو آپ کی اپنی روز کی ایک ایفرٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ پڑھنا ہے. اپنے لیے یہ رکھیں گے ایک قرآن مجید تو ہم نے ضرور جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اس دوران, اور زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر جو آپ یہ بھی کوئی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ان کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے ریوائز کرنی ہے. اگر تو پتہ ہے تو ریوائز کریں, اگر نہیں پتا تو ان کو جاننے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. جو یہ کورس ابھی فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں وہ تو بھی بالکل شروع میں ہے نا, تو وہ جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں روزانہ ان کا تو کم از کم ترجمہ اور تفسیر ہمیں آنی چاہیے نا. پھر آپ ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی 1 یا 2 صورتیں ڈیسائیڈ کر لیں رمضان سے پہلے, اپنے پاس نہ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ صورتیں میں نے یاد کرنی ہے اس رمضان میں, یا کوئی قرآن پاک کا نا تھوڑا سا پورشن کوئی اس طرح سے کر لیں کہ یہ میں نے اتنا جو ہے نا یاد کرنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ایفرٹ چاہیے, روزانہ اس کو پڑھیں. پھر اور کیا کر سکتے ہیں, قرآن مجید کے حوالے سے اپنی تجوید کو چیک کریں کہ اپنی تجوید کو میں نے بہتر بنانا ہے. تلاوت سنیں, تجوید کے رول سیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کو بٹھا کے نا کوئی 1 دن رکھ لیں بیچ میں, ہفتے میں یا 2 دن رکھ لیں کہ کسی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر جو آپ کو اچھی لگتی ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم بچوں کو بتانی چاہیے, اس کا ترجمہ تفسیر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بھی کرائیں. اور بچوں کو بھی نصیحت کریں کہ نفل بھی پڑھنے ہیں ایکسٹرا, کہ بچے بھی عموماً ظاہر فرض تک ہی رہتے ہیں نا, اور ان کو یہ بتائیں کہ ایکسٹرا قرآن مجید ضرور پڑھنا ہے اس مہینے میں. اور بچوں کو بھی جو ہے نا ذکر اذکار یا دعائیں ان کو بھی سکھائیں, ان کے کمرے میں لگا دیں لکھ کے. جو میری ایک پریکٹس ہے میں وہی ظاہر آپ کو بتا سکتی ہوں, کیونکہ کمرے میں پرنٹ آؤٹ کرا کے نا تو ان کو بتا دیں کہ اس رمضان میں جو ہے نا یہ آپ کا ٹارگیٹ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے, یا آپ کی روٹین میں آ جانی چاہیے. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور
بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی نصیحت کریں، وہ بھی ظاہر ہے اچھی بات ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا ذرا بزی ہوتے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے، تو ان کو بھی آپ اگر ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ جاتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے یہ والا ذکر اذکار کر لیں، یا یہ والی کوئی تفسیر کے لیکچر ہیں وہ سن لیں، یا گھر میں بھی دعائیں ایکسٹرا کر لیں، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اپنے لیے بھی جو ہے نا تسبیحات یا دعائیں پیپر پہ لکھ کے بے شک کچن میں یا بیڈ روم میں لگا لیں. یاد ہوتی ہیں لیکن وہ کام کرتے ہوئے کچن میں بھول جاتی ہیں نا، تو جب نظر پڑتی ہے تو اس میں انسان پھر فوراً وہ شروع کر دیتا ہے اس کا ورد یا اس کو پڑھنا، تو ایک اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ یہ پہلے ہی سوچ لیں کہ صبح جو ہمارے سرونٹس ہیں جو ملازمین ہیں ان کو ہم نے کچھ رخصت دینی ہے کام میں. ٹھیک ہے. ظاہر ان کا بھی روزہ ہوگا، نہیں بھی ہے اگر وہ کوئی نان مسلمس بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ بھی ان کو کچھ ایکسٹرا ضرور کریں. صدقہ خیرات کریں. ہم شور یہ تو خیر سب کو پتہ ہے، سب کرتے بھی ہیں. کسی کو راشن ڈلوا دیں، اور اچھا یہ تو ایسے کام ہوتے ہیں نا جو ہم کر ہی دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے ملازمین کو نا کسی وقت ان کو بھی بٹھا کے نا قرآن مجید کا کچھ حصہ، کوئی آیت، ان کو اس کا ترجمہ تفسیر سمجھا دیں. آپ ان کے ساتھ کچن میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز، سورۃ الفاتحہ اگر وہ نماز ظاہر پڑھتے ہی ہیں اگر مسلمان ہے تو اس کا تھوڑا سا ان کو کچھ بتا دیں گے، دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. تو اس سے یہ کہ آپ کی اپنی بھی ریویژن ہوگی، اور دیکھیں آپ کے بتانے سے کوئی ایک آیت، کوئی ایک چیز بھی آپ نے کسی کو بتائی اور اس نے وہ سیکھ لیا اور اس کے حوالے سے اس کو وہ سینس آ گئی، تو اس کا اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا گیا، اور جب تک وہ پڑھے گا وہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. عموماً ہم بچوں تک تو ایفرٹ کرتے ہیں یا ارد گرد لوگوں تک، لیکن ہم اپنے سرونٹس کو بھول جاتے ہیں. تو کوشش کریں اگر آپ کو یہ ایک موقع مل رہا ہے نا، سب پاکستان میں رہتے ہوئے ضروری موقع کو جانے نہ دیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے. کھانا جو ہے وہ کھلائیں، خرید کر بانٹ دیں، خود پکا کر بانٹ دیں، وٹ ایور یو کین ڈو. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ونس اگین کہ اپنے اخلاق پہ بالخصوص ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے کہاں پہ خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. غصہ زیادہ آتا ہے تو اب میں نے نوٹ کر کے لکھ کے رکھ لینا ہے کہ میں نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، اس رمضان میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اگر میرے مزاج میں سختی زیادہ ہے، میں بچوں پر یا اپنے جو بھی گھر والے ہیں، اگر آپ ساس ہیں اور آپ کی بہو ہے گھر میں، یا آپ بیوی کی روپ میں ہیں، یا آپ بہن کی پوزیشن میں ہے، جو بھی آپ کی پوزیشن ہے گھر میں اس لحاظ سے، تو اگر آپ بات بے بات چیخنا چلانا کرتی ہیں بچوں پر، نوکروں پر، جیسا خواتین کا ہوتا ہے نا دکانداروں کے پاس، بالخصوص درزیوں بیچاروں کی جو شامت آتی ہے رمضان میں، روزہ رکھا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ چیخنا چلانا جاری ہوتا ہے. اس چیز کے اوپر بہت زیادہ نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ درگزر کریں ان کی غلطیوں کو، بچوں کی غلطیوں کو، بہوؤں کی غلطیوں کو. ٹھیک ہے. اسی طرح شوہر کی طرف سے کچھ ہو جائے، یا ساس یا نندیں یا جو بھی رشتے دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، نیبرز ہیں، ان کا بھی ہمارے پر بہت حق ہوتا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیوں کو نظر انداز کریں. اپنے لیے ٹارگٹ لکھ کے رکھنے کہ میں نے اس دفعہ جو ہے نا یہ اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہے، یا یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، احسان کرنے والا بننا ہے. ٹھیک ہے. فرض سے بڑھ کر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ پھر یہ بھی دھیان رکھیں، ہاں دعائیں اذکار یہ تو ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی آپ چھوٹے چھوٹے کہیں لکھ کے رکھ لیں. اور پھر ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ سارا رمضان جو ہے وہ ہم نے سحر یا افطار کی تیاریوں کی نظر نہیں کر دینا. ٹھیک ہے نا. کم کرنا ہے تھوڑا، یعنی اس سوچ کو بھی میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا اپنے اس میں لے کر آئیں کہ سحر اور افطار کے جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم مراحل ہیں روزے کے، اور یہ بہت اہم اوقات ہوتے ہیں. تو ان اوقات کو بہت زیادہ اپنے آپ کو کچن میں گما کے ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بعض گھروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کا وقت جو ہے وہ گزار دیا جاتا ہے. بعض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ افطار میں اتنا کھا لی ہے تو سحری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز کا ٹائم تو اتنی دیر تک ہے، تو جب اینڈ پہ تھوڑا سا نماز کا ٹائم رہ جائے گا اس وقت اٹھ کے بس ہم نماز پڑھ لیں گے، تو سحری کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی غلط بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو برکت والا کھانا ہے سحری کا، تو ہم کیوں نہ کھائیں؟
ہم چاہتے تو ہیں کہ برکت ہو ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق میں. اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس کو ہم صرف اپنی ایک سستی کی وجہ سے، یا یہ ہم کہیں کہ نہیں اٹھا جاتا، نہیں کھایا جاتا، تو یہی تو چیز سمجھنے کی ہے، یہی تو ٹریننگ ہے کہ جب نہیں بھی اٹھنے کا دل تو بھی اٹھنا ہے، جب نہیں بھی کھایا جا رہا ہے تو بھی کھانا ہے، کیونکہ یہی تو ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. نہیں بھی دل چاہ رہا تو اللہ کا حکم سمجھ کے اس حکم کو ماننا ہے. یہی تو ہم نے نفس کشی کرنی ہے، یہی تو سیکھنا ہم نے. ٹھیک ہے، تو چاہے اس ٹائم پر جاگنا مشکل لگ رہا ہے، کھانا مشکل لگ رہا ہے، تو بھی اپنے آپ کو اٹھانا ہے، اور یہ بچوں کو بھی سکھائیں. بعض دفعہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ شوق سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو والدین سلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں سو جاؤ، تم نے پھر اسکول کے لیے بھی اٹھنا ہے، پھر تم اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ. ایک تو یہ بھی نہ کریں. جس سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو روزے کے احکامات تھے فوری نہیں دے دیے تھے، تدریجن دیے تھے، آہستہ آہستہ اس کو فرض کیا تھا نا. تو بچوں کو بھی ایک دم سے روزوں کی عادت نہیں پڑ جائے گی بڑے ہو کے، بچپن سے آہستہ آہستہ ان کو کانسیپٹ دیا جانا ضروری ہے. تو اگر وہ شوق سے اٹھ رہے ہیں نا گھر میں بچے، تو ان کو اٹھنے دیں، کوئی بات نہیں. کوئی تو ایسا ٹائم ہونا جس میں ہم اپنے دین کو پرائیورٹائز کریں، اور بچوں کی اسٹڈیز اور اسکول ان چیزوں کو تھوڑا سا نیچے کر دیں، جن کو ہم نے ہر وقت اوپر کیا ہوتا ہے، اور دین پہ کوئی ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لحاظ سے. تو اٹھنے دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو بٹھائیں اپنے ساتھ. بلکہ جس طرح ہوتا تھا نا ہم لوگ بچپن میں، وہ آدھے دن کا روزہ، چڑیا روزہ جس کو کہتے تھے، وہ رکھوا دیں بچوں کو، کچھ نہیں ہو جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے بہت شوق سے رکھتے ہیں. اور جو بڑے بچے ہیں وہ عموماً ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ کھایا جا رہا، یا سحری کے بغیر ہی رکھ لیتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک کھجور ہی کھا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. تو اس وقت اٹھیں ضرور. یہی تو اپنے آپ کو قابو کرنے کی اور اپنی ٹریننگ ہے نا. اور وہی بات ہے کہ مطلب تھوڑا اعتدال کے ساتھ کھائیں نا. افطار کو بھی اعتدال میں رکھیں، سحر کو بھی اعتدال میں رکھیں، متوازن غذا رکھیں تاکہ طبیعت بھی بوجھل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہ ان چیزوں میں گم کر لیں کہ جس طرح ہوتا ہے بعض لوگوں کے، جی ایک وہ ٹرینڈ چلا ہوتا ہے فیملی میں، ایک تو مطلب سسرال بھی ہے اور دوسرے رشتے دار بھی ہیں، آج اس کے افطار ہے، آج اس کے گھر جانا ہے، آج ہمارے گھر آنا ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ 15-16 رمضان کے دن جو ہے وہ اسی میں گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے. ہمیں یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ایک یا دو آپ نے کر لیا، دیٹ از اوکے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی اجر بتایا کہ افطار کرانا چاہیے. افطار کرانے والے کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے ہوتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ آپ جو مستحقین ہیں ان کو افطار کرائیں، اور بہن بھائی مل کے یا جو بھی رشتے دار ہیں ضرور کریں، ایک یا دو ایسے کرنی ہے. لیکن اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ ایک تو یہ نہ ہو کہ سارا دن آپ کا اسی میں گزر گیا. اور کوئی ون ڈش کر لیں، اگر سارے مل کے کر لیں تو ایک یا دو میں بھی وہ بات جو ہے وہ ہو جائے گی. تھوڑا سا وہی بات ہے، سوچ کی ضرورت ہے نا، تھوڑا سا اگلوں کو بھی سوچ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ اس کا یہ شہر و طعام نہیں ہے نا، کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں ہے، شہر الصیام ہے بیسیکلی. تو ہم نے اس کو ہر چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے ریلیٹ کر لی ہوئی ہے، ہم نے تو اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہوا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اتنا زیادہ لوگ پکا لیتے ہیں، پھر اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ بھی غلط ہے. تو کچھ جب ہم نے احتساب کی بات کی ہے نا، تو اس میں ہمیں اپنا یہ بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسراف کتنا کر رہے ہیں، یا ضیاع کتنا کر رہے ہیں، یا نمود و نمائش کتنی کر رہے ہیں، ریاکاری کتنی کر رہے ہیں، یا بس ایک وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، یا ہماری نیت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص یہ یاد رکھیں کہ رمضان کا آخری عشرہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہے نا. تو وہ سارا عشرہ جو ہے وہ تو بالکل بھی آپ ان چیزوں میں نہ لگائیں کہ آج اس کے گھر جا رہے ہیں، آج وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. ان کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. شروع میں ہی ایک دو کر لیں، اور باقی صدقہ خیرات کے حوالے سے لوگوں کو ضرور کھٹائیں، جو مستحقین ہیں وہ ضرور کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ غرض و غایت روزے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اتنا کچھ
جان لیا یا اتنا کچھ اگر ہمیں پتہ بھی تھا اور ہم نے اس کو ریوائز کر لیا نا، تو اب ہم اس حوالے سے اس کو دیکھیں، اس اینگل سے دیکھیں، یہ جو سوال ہے کہ رمضان کب ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان تب ہے جب ایمان ہے. اور ایمان کون سا والا ہے؟ جس کو ہم نے دیکھا کہ جو زبان، دل اور عمل تینوں کے لحاظ سے ایمان ہے، ہر طرح سے ایمان کا اظہار ہے. ٹھیک ہے؟ پھر ایمان کے ساتھ ساتھ احتساب ہے، یعنی رمضان تب ہے جب ہم اپنا احتساب بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں. پھر رمضان کب ہے؟ جب ہمیں رمضان کے مقاصد کا پتہ ہے، رمضان کی غز و غائب کا پتہ ہے کہ کیوں یہ مہینہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے، ہم نے اس مہینے سے کیا سیکھنا ہے. یعنی رمضان تب ہے جب ہماری رمضان کے لیے کچھ تیاری ہے اور اس تیاری کے ساتھ ہم اس میں داخل ہو کے پھر واقعی اس کے ثمرات حاصل کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. یعنی رمضان تب ہے جب ہمیں اپنے ان ٹارگٹس کا پتہ ہے جو ہم نے اس مہینے میں اچیو کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ لعلکم تتقون پر غور کریں آیت کے حوالے سے، تو رمضان کب ہے؟ رمضان تب ہے جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی آ جاتا ہے اور پھر وہ ہر کام اس تقوی کے احساس کے ساتھ کرتا ہے. یعنی جب تقوی کا حصول ہوتا ہے تب. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر رمضان تب ہے جب ہمیں اپنے لیے بخشش طلب کرنے کا ہمیں احساس ہے، ہمیں اس ضرورت کا پتہ ہے کہ ہم نے بخشش مانگنی اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہم آخرت کے خسارے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر رمضان تب ہے جب ہم خود پر صبر کرنا سیکھیں، کیونکہ زندگی میں مختلف قسم کے حالات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں نا. ہر دفعہ زندگی ایک جیسی تو نہیں رہتی، مشکلات بھی آ جاتی ہیں، مرضی کے خلاف حالات بھی آ جاتے ہیں. تو روزہ ہمیں بیسیکلی صبر کی ٹریننگ دیتا ہے نا، کہ ہم نے ایسے ٹائم پہ کوئی واویلا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی رضا ہے اس میں راضی رہنا ہے جو بھی سچویشن آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ صبر پھر ہر معاملے میں، وہی جو جیسے اخلاق کے حوالے سے بات ہوئی، بد اخلاقی نہ ہو، بد کلامی نہ ہو. پھر یہ بھی کہ لفظ سے بھی بچیں. یہ بھی امپورٹنٹ کہ ایسی چیزیں جو انسان کے یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹائم کو، وقت کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں نا، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ونس اگین ساری چیزوں سے نہیں آ جاتی ہیں کہ رمضان تب ہے جب ہمیں اپنا احتساب کرنے کا احساس ہے کہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. اور پھر سب سے اہم بات، سب سے اہم نقطہ کہ رمضان کب ہے؟ رمضان تب ہے جب ہمیں قرآن سے محبت ہے، جب ہمیں اس قرآن سے محبت ہے، جب ہمیں قرآن مجید کی اس عظیم نعمت پر دل سے ہمارے اندر شکر کا احساس ہے، جب اس قرآن پاک سے ہمارا ایک علمی تعلق ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی واقعی فکر ہے، اور پھر ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی بھی فکر ہے. اور پھر رمضان تب ہے جب ہماری آخرت پر نظر ہے. یعنی رمضان آ کر چلا گیا اور ہم نے آخرت کا تو کچھ سوچا ہی نہیں، آخرت کا کچھ مانگا ہی نہیں. رمضان تب ہے جب ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق ہے، اور ان دعاؤں میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صرف دنیا ہی نہیں مانگنی، آخرت کی کامیابی بھی مانگنی ہے. ہمیں شوق بھی ہے اور ہمیں اس ضرورت کا بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. پھر ہمیں ذکر اذکار کرنے کی بھی توفیق ہو. اور پھر رمضان تب ہے جب یہ سب جان لینے کے بعد نا حقیقی دلی خوشی کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، تب رمضان. اگر یہ سب نہیں ہے نا تو پھر یہ مطلب یقین کریں کہ پھر ہمیں واقعی نہیں پتا کہ رمضان کب ہے. پھر وہ مہینہ آ جائے، آ کر گزر بھی جائے تو بھی وہ رمضان نہیں ہے نا، وہ تو پھر محض یا تو مشقت ہے یا بوجھ ہے، یا پھر عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ. آج کل لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا، جس میں نارمل روٹین ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر وہی چیز ہے، وہ رمضان تو نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، اور پھر ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم جان سکیں کہ حقیقی معنوں میں رمضان کب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بلغنا رمضان بالإيمان وبالاحتساب وبالتقوى. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم نتك من النار. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اپنا خیال رکھیے گا اور رمضان کی اہمیت کے اس پیغام کو اگر ہو سکے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.